بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں اور آج 16 رمضان تیسرا جمعۃ المبارک کا مقدس دن آ چکا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور زمین والوں کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ صرف 1 منٹ نکال کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک خاص طریقے سے پڑھ لیں تو اللہ کے کرم سے زندگی کے بہت سے بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے بابرکت دنوں میں کلمہ طیبہ پڑھنے والا خالی نہیں لوٹتا، اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کے نصیب میں آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کئی لوگ سارا رمضان روزے رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی زندگی میں وہی تنگی، وہی پریشانیاں، وہی رشتوں کی رکاوٹیں اور وہی مالی مشکلات رہتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان خاص اور قیمتی لمحوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی گھڑیوں میں اللہ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ان لمحات میں بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لینا تو اس کے رزق میں برکت آ سکتی ہے، گھر کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، دل کی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں اور زندگی میں نئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سوچیں، اگر ایک چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بن جائے تو اس سے آزمانے میں کیا نقصان ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قسمت کے بدلنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر وہ چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں کرتے جن میں برکت چھپی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا نام لے کے سچے دل سے عمل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حالات بدلنے لگتے ہیں، گھر میں سکون آنے لگتا ہے، رزق میں کشادگی ہونے لگتی ہے، رشتوں کے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں اور بیمار دلوں کو امید ملنے لگتی ہے۔ آج کے اس بابرکت دن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی زندگی میں بہتری کے راستے کھول دے، رزق میں برکت عطا کرے، گھر کے مسائل میں آسانی پیدا کرے اور آپ کے دل کو سکون دے، تو اس عمل کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگلے چند لمحوں میں آپ کو وہ آسان طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اس کلمے کو پڑھ کر اللہ کی رحمت اور برکت کی امید کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ دل سے سنیں، یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات نہ رہ جائے۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ وقت قبولیت کے ہوتے ہیں جن میں مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آج ماہ رمضان کا مہینہ، تیسرا جمعہ کا دن، قبولیت کی گھڑیاں، مغفرت کا عشرہ۔ بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج ماہ رمضان کے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ آپ نے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے التجا کرنی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جمعے کے دن ہر انسان کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آپ جمعے کے دن روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے دسترخوان پہ بیٹھ کر سحری افطاری میں اس کلمے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو جائے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس سے دے دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ماہ رمضان کے تیسرے جمعے یہ عمل کر لیا تو آسمان سے ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 900 کروڑ کا رزق ہو، برسوں پرانی دشمنیاں ختم ہو، یا وہ شادی جو ہر کوشش کے باوجود نہیں ہو رہی، اس تیسرے جمعے کی برکت سے ہر چیز کن کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد جیسے ہی افطاری سے پہلے بیٹھ کے اس عمل کو مکمل کرتے ہیں، اللہ منہ سے نکلی ہر خواہش کو پوری فرما دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ ایک طرف اللہ کی ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں کامیابی مقدر ہو جائے، آج کل ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی فوری طور پہ اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تو آج اللہ کی مغفرت اتنی جوش میں ہے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ آج دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار پہ ہو، سفر میں ہو، ماہ رمضان کے تیسرے جمعے
اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، سحری کے وقت نہیں پڑھ سکتے چاشت کے وقت پڑھ لیں، جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ والوں نے اس عمل کو کرنے کی ایک خاص قبولیت کی گھڑی بتائی ہے۔ وہ گھڑی کس وقت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے، پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا، پھر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ آج ایک بار ویڈیو کو مکمل دیکھ کے تو دیکھیں، ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو یاد رکھنا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جس کی جو بھی حاجت ہے آج کا یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تمام حاجات مرادیں 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کے رہیں گی۔ اب چلتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے آج 16 رمضان تیسرے جمعے کی خصوصی دعا کرتے ہیں۔ یہ تیسرے جمعے کی خصوصی دعا ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما۔ ماہ رمضان کے اس مغفرت کے عشرے میں جمعۃ المبارک کے دن جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تیرے منگتے بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے نا میرے مولا، ہم سب پہ نظر کرم فرما دے۔ میرے مولا، آج جو کوئی آمین کمنٹ سیکشن میں لکھتا ہے، اس کے دل میں جو حاجت ہے جو زبان پہ نہیں آ سکی وہ بھی پوری فرما۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اب اللہ کے حبیب پہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اول آخر درود پاک ہی آپ کے وظیفے کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں رزق مانگیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، دیکھیں جس کو جو بھی چاہیے نا آپ نے نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ یا رحم الراحمین، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما، نوکری چاہتا ہوں نوکری عطا فرما، کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، من پسند شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ۔ جس کو جو بھی چاہیے یہ یاد رکھنا کہ ماہ رمضان میں مغفرت کے عشرے میں اللہ کی مغفرت چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے نا اللہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج اپنی اوقات نہیں، اپنے رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، بندے سے نہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا تو اس کا روحانی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کی ہر طاقت، ہر مشکل، ہر ڈر کو نکال کر اپنے دل میں صرف اللہ کی بادشاہت کو جگہ دے دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کامل یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچئے جب آسمان کے دروازے کھل جائیں تو پھر رزق ہو یا محبت ہو یا کوئی بھی رکاوٹ ہو کیا وہ آپ کے سامنے ٹک سکتی ہے؟ اب وہ بات کرتے ہیں وہ لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ رزق کا تعلق یقین سے ہے۔ جب آپ تیسرے جمعے کو یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو آپ اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ یقین کے ساتھ ماہ رمضان کے تیسرے جمعے اس عمل کو پڑھیں گے نا تو اللہ آپ کو وہاں سے رزق، وہاں سے دولت دے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے دلوں سے تمام دنیاوی محبتیں نکال کر نا اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے یا پسند کی شادی میں مسئلے ہیں، ان رکاوٹوں کو اللہ کی ذات غیب سے ہٹا دے گی۔
آپ کے رشتے ہو جائیں گے، آپ کی شادیاں ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ افضل ذکر ہے، یعنی تمام ذکروں سے افضل ہے۔ ایک بار موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے ایک ایسا وظیفہ دے جو تمام وظیفوں سے بھاری ہو، طاقتور ہو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا کرو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو اللہ فرمانے لگے کہ یہی وہ کلمہ ہے جسے ایک بار پڑھ لیا جائے نا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تمام زمین و آسمان، سمندر، پہاڑ، دریا رکھ دیے جائیں تو یہ کلمہ تمام پہ بھاری ہے، وزن میں بھی، فضیلت میں بھی اور طاقت میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ماہ رمضان کے تیسرے جمعے اس طاقتور کلمے کو پڑھتے ہیں نا تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دشمن تیر کی طرح سیدھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کلمے سے، کیونکہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آج اگر آپ اس کلمے کے فیض و برکات دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے کمالات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف 100 بار اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، لیکن اس کلمے کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ ماہ رمضان کے تیسرے جمعے کے دن اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ منگتے بن کے مانگ رہے ہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اپنے دل سے تمام نفرت ختم کرنے کے بعد اب وقت ہے اللہ سے اپنی حاجات مرادیں پوری کرانے کا۔ کلمہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ آخری آسمان پہ آ کے کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اب اگر آپ اللہ سے اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کی حاجتیں مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کا ایک نام یا غنیو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے غنی کرنے والا۔ یا غنیو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وہ اسم مبارک ہے۔ جب آپ ماہ رمضان کے تیسرے جمعے اللہ کا اسم مبارک یا غنیو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اتنا دینے والا، اتنا عطا کرنے والا کہ آپ کی 7 نسلوں سے غربت کا، محتاجی کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ آپ کو غنی کر دیتا ہے، خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے اور آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا مسئلہ ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب آپ کے پاس رزق نہیں ہوتا نا، جیب میں پیسے نہیں ہوتے، آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو منہ تک نہیں لگاتے، آپ کی طرف دیکھنا گوارا تک نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ پیسے سے عزت ہے، پیسہ ہے تو سارے آپ کے ہیں، پیسہ ہے تو ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے تیسرے جمعے اللہ خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وقت پہ کوشش کرنی ہے کہ یا تو صبح نماز فجر یعنی سحری کے بعد پڑھ لیں یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ روایات میں بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن نماز عصر کے فوراً بعد ایک گھڑی ایسی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، جس میں مانگی ہر دعا قبول ہو کے رہتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس گھڑی میں یا غنی کو پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آج اگر آپ کسی سے 10 سے 15 ہزار لینے جائیں نا، آپ روتے بھی ہیں، اس کے سامنے بلکتے بھی ہیں کہ اسے یقین آ جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ کسی طرح وہ بندہ آپ کو قرض ادا کر دے، لیکن اللہ کے سامنے اپنی فقیری کو، غربت کو، تنگ دستی کو لے کے ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ یہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے پھر ہم پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پورا سال ہم مانگتے ہیں، اللہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کرتا۔ اور آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ، اللہ آخری آسمان پہ آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، اے روزے دارو مانگو کیا مانگتے ہو۔ کتنی بدقسمتی ہے نا کہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک اسم اعظم پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک وسیلہ بنے گا اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی محتاجی ختم ہو جائے گی، آپ پہ معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے نخوست ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے توجہ اور دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے اور اللہ والوں نے اس عمل کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں اعتکاف کی نیت کریں، یعنی کہ جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔
تو میرے بھائیو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ دیکھیے جب آپ یا غنی کو 41 بار پڑھ لینا تو اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ جو کہ سامنے دیکھ رہا ہے نا، آپ نے یا اللہ یا محمد کو آج میری بتائی ہوئی طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ یہ دو وظیفے آپ نے تیسرے نمبر پہ اکٹھے پڑھنے ہیں، لیکن جس خاص ترتیب سے طریقہ کار سے پڑھنے ہیں نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ طریقہ کار بھائیوں بہنوں آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا۔ اپنے سینے کے راز کون بتائے گا؟ اللہ والوں کی سچی تسبیح کون بتائے گا؟ یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ دیکھیں، ان دونوں کو ملا کے اکٹھا پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے ملتا کیا ہے یہ سماعت فرمائیں۔ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے دل کو سکون اور زندگی میں آسانی آتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رزق کے بند دروازے کھولنے لگتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور دولت میں برکت آتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے شادی اور رشتوں کے مسائل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے بیماریوں میں شفا اور صحت نصیب ہوتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مشکلیں آسان اور پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں۔ جو شخص آج یقین کے ساتھ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے حالات فوری طور پہ بہتر فرما دیتا ہے، جو اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز بھی ہے۔ آج یا اللہ یا محمد کے کمالات معجزات بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ میرے دوستو آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر رب کعبہ کی قسم خوشیوں میں نہ بدل جائے نا، آج کے بعد تمہاری بیماری پریشانی فوراً دور نہ ہو جائے تو اللہ والوں پھر مجھے کہنا۔ اب آپ یا اللہ یا محمد کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں تعداد کو بڑے غور سے سمجھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ اللہ سے خزانے لوٹنے کے بعد آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ دشمن ہے، حاسدین ہے۔ لوگ ہمیں کھاتا دیکھ نہیں سکتے۔ آج جب آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے نا تو حاسدین آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ نظر بد اور حسد سے بچنے کے لیے، جادو جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صرف ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ دشمن کا ایسا صفایا کرتی ہے نا کہ طاقتور دشمن جس کا آپ سامنا نہیں کر سکتے، جو آ کر آپ کے کاروبار میں بندش لگاتا ہے۔ دیکھیں یہ خاص قرآنی سورت ماہ رمضان کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن ان لوگوں کے لیے ہے جو دشمن سے تنگ آ چکے ہیں۔ کبھی رشتوں میں بندش ہے، کبھی کاروبار میں بندش ہے، کبھی دکان پہ گاہک تک نہیں آتے۔ یہ تمام مسائل اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر یہ سورت تب اتری جب اللہ کے حبیب کے دشمن اللہ کے حبیب کو تنگ کرتے تھے، نعوذ باللہ ابتر کہا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مشکل میں دیکھا اور دشمن کی صفائی کے لیے، نظر بد، حسد، جادو جنات کے حل کے لیے ایک قرآنی سورت اتاری۔ جبریل آئے، فرمایا اللہ نے آپ کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کے تیسرے جمعہ کے دن لوگ اس قرآنی سورت کو پڑھنے کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ قرآنی سورت پڑھنے کے بعد انہیں پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، تو آج ابھی اسی وقت اپنے تمام کے تمام دشمن سے حفاظت کے لیے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی سورت کو پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ قرآنی سورت آپ کے گرد ایک حصار بنا دیتی ہے، ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ جو بھی آپ پہ نظر بد کرتا ہے نا، حسد کرتا ہے، جادو جنات کرتا ہے، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی طاقتور صورت ہے اور الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ پھر بھی کوئی لاپرواہی کرے، پھر بھی کوئی ماہ رمضان کے تیسرے جمعے اس خاص قبولیت کی گھڑی میں اپنی حاجت مرادیں پوری نہ کروائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بد نصیب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا مقصد ہے کہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے، عمل سمجھ آئے گا، طریقہ سمجھ آئے گا تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس قرآنی سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس کی تعداد میں میرے بھائیوں کسی بھی طرح کی نا کمی بیشی مت کیجیے گا۔
یہ تمام چیزیں جتنی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ اللہ والوں کے روحانی راز ہیں، ان میں آپ یا میں اپنی من مانی نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد جب دشمن سے آپ نے حفاظت کر لی، دشمن کو تباہ و برباد کر لیا، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کر لی، اب اگر اللہ ہی ناراض ہے تو یہ تمام وظیفوں کا کیا فائدہ؟ اگر اللہ ہی آپ سے ناراض ہے نا، تو آپ کی غربت کی، آپ کی تنگ دستی کی، آپ کی بیماری کی، آپ کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو یہ وظیفے کیا کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں، اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جمعہ کا دن گناہوں کی بخشش کا دن ہے، لیکن جب یہی جمعہ رمضان کے مہینے میں آ جاتا ہے، اس میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے جس انسان نے سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کی نا، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، منگتے بن کر، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ ہیں یا میں ہوں، ہر انسان کو پتا ہے کہ اس نے کہاں غلطی کی ہے۔ ہمارا گناہ دنیا والوں کے سامنے پکڑا جائے نا، ہم پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، مجھے کوئی منہ نہیں لگائے گا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے پیسے لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ لیکن جب اللہ جو غفور الرحیم ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے ایک بات توجہ کے ساتھ ماہ رمضان کے تیسرے جمعے ندامت کے ساتھ نیت کرتے ہوئے کہ مالک آج بخش دے، دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، ان کلمات کو صرف یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا استغفار ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو جو میرے بہن بھائیوں کو جو استغفار آتا ہے، آپ نے وہ صرف و صرف نا آج 16 رمضان تیسرے جمعے کے دن 111 بار پڑھنا ہے، اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اپنے تمام کام چھوڑ دیں۔ یہ دکان، دفتر، کاروبار اللہ راضی ہے نا تو پھولے پھلے گا، اللہ ناراض ہے تو یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آئے گی؟ یہ استغفار کرنے کے بعد جب آپ کو دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر سجدے میں گر جائیں، اور ماہ رمضان کے مہینے میں تیسرے جمعے کے دن سجدے میں گر کے اللہ سے مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کو روزے دار کا سجدہ اتنا پسند ہے نا کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اس کی حاجتیں مرادیں اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ ان اعمال کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کے آخر میں اللہ کے حبیب پہ اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگتے جائیں، ملتا جائے گا، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو پیارے بھائیوں، آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش بھی ہے کہ الحمدللہ ہم نے درود پاک کی بابرکت محفلوں کا نا ایک خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو روزانہ نماز عصر کے فوراً بعد باقاعدگی کے ساتھ منعقد کی جاتی ہیں۔ اس روحانی محفل میں بزرگوں، صالحین اور نیک دل افراد کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ درود پاک وہ مبارک عمل ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے جن کے لیے روزانہ درود پاک کی محفل میں خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں، اگر آپ بھی اپنی کسی پریشانی، بیماری، رکاوٹ، قرض، بے روزگاری، اولاد کے مسائل، رشتوں کی بندش، کاروبار میں مشکلات یا دل کی کسی بھی حاجت کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، تو آج ہی اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا نام اس روحانی سلسلے کا حصہ بن سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور صدقہ جاریہ بن جائے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ واضح طور پہ ضرور تحریر کریں۔ ہم روزانہ بے شمار بہنوں اور بھائیوں کے کمنٹس پڑھتے ہیں، ان کے دکھ، ان کی پریشانیاں، ان کی امیدیں، اور پھر درود پاک کی ان بابرکت محفلوں میں ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جاتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں، ناممکن ممکن ہوتا ہے، اور مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ یہ سب درود پاک کی برکت اور سچی نیت کا اثر ہے، یقین جان لیجئے۔ اگر آج آپ پورے خلوص دل، سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا، تو انشاءاللہ آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، اور آپ کے لیے خیر و برکت کے راستے کھلیں گے۔ بس شرط یہ ہے
کہ دل میں شک نہ ہو، یقین کامل ہو اور نیت صاف ہو۔ اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جو روزانہ قبولیت کے سفر پہ روانہ ہوتی ہیں، تو ابھی اسی وقت ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنا نام اور مقصد لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہی ایک قدم آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو خوش آمدید، جہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ مستند روحانی وظائف، بابرکت اعمال اور دل کو سکون دینے والی دعائیں ملتی رہیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایک اور طاقتور روحانی وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔